محترم بزرگوں، پردہ نشین خواتین، ماں و بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اس کائنات میں جن ذمہ داریوں کے ساتھ بھیجا ہے اور جس اعزاز کے ساتھ اور خصوصی تمغے سے ہم کو نوازا گیا ہے، اللہ کی کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ محترم انسان ہے، اور چونکہ اتنا بڑا تمغہ دیا گیا ہے تو کچھ ذمہ داری بھی ہوگی۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو سمجھنا اور اللہ کی کائنات میں اس نظام کو برپا کرنے اور نافذ کرنے کی کوشش کرنا، اور کم از کم اپنی ذات سے اس نظام کو اپنے اوپر جاری کرنا۔ میں ان الفاظ کو پھر دوبارہ دہراؤں گا کہ سب سے پہلے ہم اپنی ذات سے اللہ کے احکامات کی اتباع شروع کریں، پھر کوشش یہ ہو کہ ہم سے متعلق جو لوگ بھی ہیں، گھر والے ہیں، ہم مالک ہیں تو ہمارے نوکر ہیں، دوست و احباب ہیں، سماج کے جس طبقے میں ہمارا اثر ہے، ہمارا دباؤ ہے، ہم اپنے طاقت کا، اپنے پاور کا، تعلقات کا استعمال کر کے اللہ کے احکام اور اگر انسان اس میں کوتاہی برتے گا تو اللہ کے ہاں وہ جواب دہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور جس کی جہاں تک پہنچ ہے، رسائی ہے، ان کے سلسلے میں اس سے جواب طلب ہوگا۔ مرد ہے اپنے گھر کی مستورات، بچے بچیاں، استاد ہے اس کے شاگرد، تنظیم کا ذمہ دار، ادارے کا ذمہ دار، وغیرہ وغیرہ۔ ہم ایک ذمہ دار مخلوق ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے اندر سورج صبح طلوع ہوتا ہے، شام کو ڈوب جاتا ہے، تاریخ بدل جاتی ہے، موسم آتے اور جاتے ہیں، حالات آئیں گے اور جائیں گے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی، اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کس کو کب آنا ہے، کس کو کب جانا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور وہی حقیقی مالک ہے، وہ مختار کل ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے بھیجے اور جب چاہے جس کو چاہے بلائے۔ تاریخ کے اندر بڑا عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ملک الموت سے پروردگار نے پوچھا کہ تم کو کسی روح قبض کرتے وقت کبھی دکھ بھی ہوا، رحم بھی آیا، افسوس ہوا، اور کسی کی روح قبض کرتے وقت تم کو غصہ بھی آیا، جلال بھی تھا؟ اس نے کہا، پروردگار، دریا کے کنارے ایک بچے کی پیدائش ہوئی اور آپ نے مجھے حکم دیا کہ اس کے بچے کی ماں کی روح قبض کر لو۔ میں نے حکم کی تعمیل تو کی، لیکن بڑا ترس آیا اس بچے پر، اس بیچارے کا کیا ہوگا، شیرخوار بچہ، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ یہاں اس کو ترس آیا۔ جس کی روح قبض کرتے وقت تمہیں غصہ آیا وہ کون؟ کہا وہ قارون تھا۔ قارون کو خداوند قدوس نے اتنی دولت، اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کے خزانوں کے تالوں کی چابیاں 40 اونٹوں پر لد کر چلتی تھی۔ قرآن نے کہا، ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوۃ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ۔ تم کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس سے اپنی آخرت سنوار لو۔ ولا دوس نے اس کو ایک ایسا سرما دیا تھا جس کو لگا کر زمین کے اندر کے خزانے وہ دیکھ لیتا تھا، تو خزانے کھود کر باہر نکال لیتا تھا۔ اس کی قوم نے اس سے درخواست کی، سمجھایا کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، ضرورت مندوں پر خرچ کرو۔ اس نے کیا جواب دیا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میری اپنی محنت ہے، میری اپنی کاوش ہے، میرا اپنا ہنر ہے، خدا کا اس میں کیا۔ بہرحال عام طور پر خداوند قدوس بندوں کو ڈھیل دیتے، اس لیے کہ اس کی کائنات میں اس قسم کے لوگ کیڑے مکوڑے اور مچھر مکھی سے زیادہ اس کی اوقات نہیں۔ لیکن بہرحال خداوند قدوس نے اس کو عبرت دینے کے لیے، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے یہ سزا دی کہ اپنے خزانے کے سمیت زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔
اور چلاتا ہوا یہ کہتا ہوا کہ اس دنیا کا کوئی بھروسہ اور کوئی ٹھکانہ، مجھ کو بچاؤ مجھ کو بچاؤ، کون بچاتا؟ جب خداوند قدوس کسی کی پکڑ کرنے پر آئے تو کون زمین ہوگی جو اس کو پناہ دے گی، کون آسمان ہوگا جو اس کو پناہ دے گا؟ تو ملک الموت کو بھی غصہ تھا کہ اس نالائق کو سمجھایا گیا لیکن مانتا نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام سے زبان درازی کرتا تھا، بدتمیزی کرتا تھا۔ قرآن نے کہا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام کی بات مانتا نہیں تھا۔ یہ دو واقعات سامنے آئے، بچے کی ماں کی روح قبضے کرتے وقت ملک الموت کو افسوس ہو رہا ہے، دکھ ہو رہا ہے، اور قارون کی روح قبضے کرتے وقت غصہ اور جلال ہے۔ تو پروردگار نے کہا وہ بچہ جس کو تم لاوارث سمجھتے ہو وہی تو قارون بنا۔ تو اس بچے کی اللہ نے پرورش کرائی فرشتوں سے، پھر وہ جوان ہوا، اس کو ہنر دیا، وہ قارون بنا۔ اس قارون کا جو پیغمبر بنے، بنی اسرائیل کے اولو العزم پیغمبروں میں سے، اللہ کے بہت ہی مقرب کلیم اللہ، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، ان کی پرورش کہاں ہوئی؟ فرعون کی گود میں۔ اور اس قارون موسیٰ کی پرورش کہاں ہوئی؟ فرشتوں کی گود میں۔ اب جلالین میں جہاں پر یہ واقعہ ذکر ہے قرآن کا، وہاں محشی لکھ رہا ہے ان موسیٰ الذی رباہ جبریل کافر وان موسیٰ الذی رباہ فرعون مرسل۔ جس موسیٰ کی پرورش جبریل نے کی وہ کافر نکل گیا، اور جس موسیٰ کی پرورش فرعون نے کی وہ رسول بن گئے۔ عجب تیری قدرت غضب تیرا کھیل، اس کی کائنات میں کس کو کب آنا، کس کو کب جانا، کس کو کتنے دن رہنا، اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ہم کو آپ کو بھی ایک نہ ایک دن جانا ہے، جو آیا ہے اس کو جانا ہے، جو مکان بنا ہے 100-200 سال کے بعد اس کو گرنا ہے، جو پودا اگا ہے اس کو سوکھ کر ختم ہونا ہے۔ اس دنیا میں بقا صرف اللہ کو ہے، کل شیء ھالک الا وجھہ، باقی رہنے والی ذات تو اللہ کی۔ پوری دنیا فانی ہے، دنیا بے ثبات میں ہر شے ہے تیز گام، ہر دن کے لیے رات ہے، ہر صبح کی ہے شام، رنگ زوال سے ہے رنگین گل بھی خار بھی، دھوکہ ہے سب جہاں میں خزاں بھی بہار بھی۔ اس کو قرآن نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کا تماشا اور دنیاوی نظام جو ہے دھوکے کا سامان ہے۔ جب تک آنکھ بند نہیں ہوتی اپنے آپ کو جو چاہو کہلا لو اور جو چاہو کر لو، وقت آئے گا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، وقت آئے گا تو نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے، سب کو جانا ہے۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم چاہے جہاں جا کر چھپ جاؤ، گہرے سے گہرے کھو میں چلے جاؤ، مضبوط سے مضبوط غار نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار آدمی وہ ہے کہ دنیا کے اس جھمیلے میں مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے، نفس کے تقاضوں کو دبا کر گزارے۔ نفس بہت کچھ چاہتا ہے، نفس کی خواہشات بہت کچھ چاہتی ہیں، لیکن اللہ کے احکامات سامنے ہوں۔ ہم روزہ رکھتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ نفس کیا کہتا ہے؟ کھاؤ پیو۔ اسی لیے بہت سے لوگ جن کو دھوپ لگتی ہی نہیں، نوکر چاکر لگے ہوئے ہیں، اے سی میں آرام کرنا ہے، لیکن روزے کی توفیق نہیں ہے۔ کیوں؟ آخرت کی عظمت دل میں نہیں ہے۔ ایک غریب آدمی روڈ پر مزدوری کرتا ہے، سبزی بیچتا ہے، دھوپ میں رہتا ہے، روزہ رکھتا ہے۔ یہ عجیب اللہ کا نظام ہے۔ بہت سے غریب 12 گھنٹے باہر رہتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں اور روزہ رہتے۔ 2 سال پہلے اخبار میں ایک مضمون آیا تھا ممبئی کے تعلق سے، ایک بلڈنگ میں تقریباً 25 مالہ اوپر کچھ بیگاری مزدور کام کر رہے تھے، وہ جھولا ڈال کے ٹنگ کر کے کلر کا کام کر رہے تھے۔ تو ایک کھڑکی میں ایک نے کھٹکھٹ کیا، تو بچوں نے کھڑکی کھولا، اس نے کہا پانی ہے کیا؟ مزدور نے کہا پانی، ہاں پانی دیا اس کو فریج سے نکال کر، بلڈنگ کا وہ کلر کر رہے تھے۔ اس نے پیا نہیں، تو اس نے کہا انکل آپ پانی پی رہے نہیں، اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، ساتھی کے لیے مانگ رہا ہوں، میں تو روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ، دھوپ میں 25 مالے پر ٹنگ کر وہ کام کر رہا ہے، اور دوپہر کے وقت میں پانی کس کو پلایا؟ دوست کو، غیر مسلم رہا ہوگا یا بے روزے دار رہا ہوگا۔ اس نے کہا میں تو روزے سے۔ انسان طے کرے
تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور اگر آخرت کی اہمیت اور عظمت نہیں ہے تو پھر کسی چیز کی توفیق نہیں ہوتی۔ جس طرح گاڑی کا انجن مضبوط ہوتا ہے تو گاڑی پہاڑی پر چڑھ جاتی ہے، اور انجن ہی کمزور ہو، دھکا پلیٹ گاڑی دھکا لگاؤ پھر کھڑی، دھکا لگاؤ پھر کھڑی، تو مارے ڈھکیلے اگر دین پر انسان عمل کر رہا ہے تو کیا لذت ملے گی عبادت کے اندر؟ عبادت کی لذت اسی وقت ملے گی جب دل کے اندر نور ایمانی ہو، اور جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ ایمان کی حلاوت ملتی ہے جو خدا کی خدائی پر راضی ہوا، رسول کی رسالت پر راضی ہوا۔ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ دینا، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا۔ اور زندگی میں تہذیب کون سی اپنانی ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلام کا پاکیزہ طریقہ صرف لباس سے نہیں، صرف ظاہری اطوار سے نہیں، دل کی گہرائیوں سے اس یقین کے ساتھ کہ میرے لیے اس سے پسندیدہ کوئی لباس نہیں ہو سکتا، میرے رب کے نزدیک اس سے زیادہ محبوب کوئی لباس نہیں ہو سکتا۔ جس طرح بقرعید کے 3 دنوں میں اللہ کے نزدیک قربانی سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں، اور قربانی کے گوشت سے زیادہ پسندیدہ کوئی غذا نہیں، ایسے ایمان والا جو اپنے علاقے کے نیک بندوں کا لباس پر بڑی لمبی بحثیں ہوتی ہیں، کہیں لمبا کرتا دکھاؤ، گول ٹوپی دکھاؤ اور جبہ دکھاؤ، یہ دکھاؤ، مطلب یہ نہیں ہے۔ عبادات میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، فاسق و فاجر لوگوں کا، آوارہ لوگوں کا لباس نہ ہو، اور اس خطے کے نیک لوگوں کی پسند ہو جن کو اپنا بڑا مانتے ہیں، وہ جس لباس کو پسند کر رہے ہیں، اس پینٹ کی مخالفت کرتے، نہ کسی کپڑے کی مخالفت کرتے، نہ کسی بناوٹ کی مخالفت کرتے، لیکن اس خطے کے اہل اللہ کی پسند کچھ ہوگی، بس اس خطے کے اہل اللہ، اس لیے کہ ان کا رشتہ خدا سے ہمارے مقابلے میں زیادہ قریب ہوتا ہے، ان کو نور بصیرت ملی ہوئی ہوتی ہے، نور ایمانی ملا ہوا ہوتا ہے، اس لباس میں ہمارے لیے خیر۔ الغرض میرے بزرگوں، پردہ نشین خواتین، یہ دنیا 4 دن کی ہے، سب کو جانا ہے، کوئی پہلے اور کوئی بعد۔ خوش قسمت ہے وہ جو جانے سے پہلے جانے کی تیاری کر لے، آخرت میں انٹری کرنے سے پہلے آخرت کے گھر کے لیے کوئی توشہ بھیج دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول ابن آدم مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، ارے احمق، حل لک من مالک یا ابن آدم الا ما اکلت فافنیت او لبست فابلیت او صدقت فامضیت، جو کھا لیا وہ تیرا، جو پہن لیا وہ تیرا، اور جو آخرت کو روانہ کر دیا وہ تیرا، جس کو چھوڑ کے مرا وہ کہے کو تیرا، اس میں تیرا کیا؟ آنکھ بند ہو گئی، دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے تو اس سے ہم کو کیا ملنے والا ہے؟ اب اگر اولاد نیک اور صالح ہوئی، گھر والے احسان فراموش نہ نکلے، نیک اور صالح نکلے، وہ ایصال ثواب کر دے، ان کی مرضی، باقی میرا حق وہی ہے جس کو میں نے اوپر بھیج دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تم میں سے کون ایسا ہوگا جس کو اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ محبت ہو اپنے مال کے مقابلے میں؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ کوئی بھی نہیں ہوگا، مجھ کو میرے مال سے کم محبت ہو، وارثین کے مال سے زیادہ محبت ہو۔ تو فرمایا تمہارا مال اتنا ہی تو ہے، تم نے آخرت میں بھیج دیا، جو چھوڑ کر مرے وہ کس کا؟ وارثین کا ہے۔ اسی بنیاد پر جب آخری بیماری ہو اور موت سامنے آ رہی ہو تو اپنے مال کے اوپر بھی 1/3 سے زیادہ تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہے، یہ دنیا کی بے وفائی وہیں سامنے آ جاتی ہے۔ تو اللہ نے ہم کو جس لائق بنایا اپنے طور پر ہم کریں۔ ہاں، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے جانے کے بعد گھر والے اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں، جیسا ابھی بھائی نے بتلایا ماشاءاللہ قرآن نہیں ہے، اس سے اچھی کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اور سچی بات یہ ہے ہمارے ماں باپ، نانی نانا، دادی دادا، استاد، ہمارے محسنین جن کا ہمارے اوپر کسی قسم کا بھی احسان ہے، ہم اپنی عبادات میں ان کو یاد رکھیں، صدقات و خیرات میں ان کو یاد رکھیں، نفل چیزوں میں ان کو یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنے آگے جانے والوں کو اگر ایصال ثواب کرو گے، صدقات و خیرات کرو گے، تمہارے بعد والے تمہارے لیے کریں گے۔
تم اپنے سے بڑی عمر والوں کی عزت کرو گے تو اللہ تمہارے بڑھاپے میں تم سے چھوٹوں سے تمہاری عزت کرائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حاجی صاحب کو، حاجی الیاس صاحب کو کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے، جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر جگہ نصیب فرمائے، گھر والوں کو ان کے لیے زائد سے زائد ایصال ثواب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شہر واپی کے لیے، اس محلے کے لیے بہت بڑا ایک غم ہے، افسوس کی چیز ہے، لیکن میرے بزرگوں سب کو جانا ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، صحابہ پر کیسا غم ٹوٹا تھا اور کیسا بے قرار تھے، وہ بتلانے کا موقع نہیں ہے۔ بعض صحابہ تو مہینوں مہینوں صرف روتے رہے۔ ازواج مطہرات پھر بعد میں عام طور پر باہر نہیں نکلتی تھی، وہ گھروں کے اندر بیٹھ گئی۔ عجیب عجیب واقعات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی اطلاع مل کر دنیا میں کیسے کیسے واقعات ہوئے۔ ایک نابینا ایک کسان ہے، آنکھیں سلامت ہیں، جیسے ہی اطلاع ملی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب نہ رہے تو انہوں نے کہا پروردگار یہ آنکھیں تیرے محبوب کا دیدار کیا کرتی تھی، اب وہ نہیں رہے تو میری آنکھوں کو باقی نہ رکھ، میری روشنی لے لے۔ ان کی بینائی چلی گئی۔ ہم اور آپ بینائی واپس لانے غم پڑے تو ہم یہ سوچ لیں کیسے بڑے بڑے غم ہیں، کیسے بڑے بڑے غم ہیں۔ تاریخ میں واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک اللہ کے بندے طواف کر رہے تھے، ان کے آگے آگے ایک خاتون چل رہی تھی اور وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی تھی، پروردگار میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی ہوں، میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی ہوں۔ جب طواف مکمل ہوا تو پیچھے والے ساتھی نے پوچھا میری بہن تیرا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا میں بیوہ ہوں، شوہر نہ رہے، 4 بچے تھے اور چاروں بچوں کو میں نے ایک ہی دن کفن پہنا کے اللہ کے حوالے کیا، اب میرا کوئی نہیں ہے اور میں کیا کہہ رہی ہوں، اے اللہ میں تجھ سے اس حال میں راضی ہوں۔ عجیب عجیب دنیا کے اندر لوگ ہیں۔ ہم کو غم پر صبر کرنا اور غم پر صبر کرنے کی کتنی فضیلت ہے۔ ہزاروں سال کی عبادت پر وہ بدلہ نہیں ملنے والا جو ایک لمحے صبر پر ملنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گھر والوں کو صبر کی توفیق بھی نصیب فرمائے اور حاجی صاحب کے لیے کچھ یادگار چیزیں بنانے، بھلے کاموں میں حصہ لینے۔ ماشاءاللہ اللہ نے بہت کچھ دیا آپ لوگوں خاندان کے لوگوں کو۔ آئندہ کبھی موقع آئے تو ان کے لیے کوئی ایصال ثواب کا، کوئی ثواب جاریہ کا کوئی سلسلہ ایسا رہے جو ان کی قبر پر سایہ دار درخت بن کر قائم رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے ہاں اونچا سے اونچا مقام نصیب فرمائے۔ ہم سب کو زائد سے زائد ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مجھے اور آپ کو اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سب کو اللہ مرنے سے پہلے پہلے اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ کے دعا کریں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ پروردگار عالم ہم تیرے کمزور عالم پر دین کی عظمت کھول دے، قرآن پاک کی محبت کھول دے، تیری محبت، تیرے پیغمبر کی محبت، پیغمبر کے صحابہ کی محبت، اور جن اللہ کے نیک بندوں کے طفیل صدقے میں ہم تک دین پہنچا ان سب کی محبت و عظمت ہمارے سینوں کے اندر پیدا فرما۔ بڑوں کی شان میں گستاخی کرنے سے ہماری حفاظت فرما، بڑوں کے شان میں تنقیص کرنے سے ہماری حفاظت فرما، تنقید کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ خدا بندہ فتنوں کا دور ہے، ایمان کی حفاظت فرما، اعمال کی حفاظت فرما، دین پر استقامت نصیب فرما۔ پروردگار عالم حاجی الیاس صاحب کو کروٹ کروٹ سکون نصیب فرما، پسماندگان کو سب جمیل کی توفیق عطا فرما، گھر والوں کو ان کے برپا کیے ہوئے بھلے کاموں کو آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار عالم شہر واپی کے مسلمانوں کو عافیت نصیب فرما، سکون نصیب فرما، شر پسندوں کے شر سے، فتنوں کے فتنوں سے، فرقہ پرستوں کی سازش سے اس علاقے کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے مدارس و مساجد کو دوبارہ آباد کرنے کے فیصلے فرما، ہمارے دینی مراکز کو دوبارہ آباد کرنے کے فیصلے فرما، قیامت تک ان کو قائم اور تابندہ رہنے کے اسباب عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔